نہیں کر سکتا تم سے شادی، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ میری زندگی سے دور چلی جاؤ۔ وہ اسے خود سے پرے جھٹک گیا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا ٹیبل سے ٹھوکر کھاتی پیچھے کارپٹ پر گری۔ زارون کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اپنے اسی غصے کی وجہ سے اسے خود سے دور رکھنا چاہتا تھا کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن اب اسے وہ تکلیف دے ہی گیا تھا۔ انا، تم ٹھیک ہو؟ وہ فوراً اس کی جانب بڑھا۔ انابیہ کے ماتھے پر چوٹ آئی تھی۔ مجھے آپ کی جھوٹی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے زارون، اگر محبت نہیں کر سکتے تو یہ ڈرامہ مت کریں۔ وہ اس کا ہاتھ پرے جھٹک گئی۔ زارون دانت پہ دانت جمائے پیچھے ہٹ گیا۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ پھر سے آپے سے باہر ہونے لگا۔ انابیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ بجائے اس کی تکلیف پر مرہم رکھنے کے اسے جانے کو بول رہا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ جاؤ یہاں سے، آؤٹ! وہ کافی اونچی آواز سے چلایا تھا کہ نرم دل والی نازک سی انابیہ سہم گئی اور گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی، لڑکھڑائی، لیکن وہ آگے نہ بڑھا اور وہ خود کو سنبھالتی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی زارون نے دروازہ زور سے بند کرتے لاک کیا اور صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتا اپنا سر تھام لیا۔ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے وہ گہرے سانس بھر رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے سر پر ہتھوڑے برس رہے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ غصے میں آپے سے باہر ہو جایا کرتا تھا۔ اسے یہ تک بھول جاتا تھا کہ مقابل کون کھڑا ہے۔ وہ اپنی صورتحال سے بہت پریشان تھا۔ وہ اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ پاتا تھا، اسی لیے آج تک کسی کو بھی اپنے نزدیک نہیں آنے دیا تھا۔ ہر واحد انابیہ تھی جو اس کے قریب آ جاتی تھی، اس کی دوست تھی، اس کے بزنس پارٹنر کاشف ابرار کی اکلوتی لاڈلی بہن تھی، اور اس سے دوستی میں نہ جانے کب محبت کر بیٹھی۔ لیکن وہ بھی زارون تھا، زارون شاہ۔ اسے تسخیر کرنا اتنا آسان تھوڑی تھا، اور اب تو وہ اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے مزید خطرے کا باعث بن رہا تھا۔ اسی لیے اس نے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ US جا رہا تھا۔ یہی سنتے انابیہ اسے روکنے آئی تھی، اپنے پیار کا واسطہ دینے آئی تھی، پر وہ تو آپے سے ہی باہر ہو گیا تھا۔ انابیہ گھر پہنچی تو کاشف اس کی حالت دیکھتا پریشان ہوا۔ اس کی جانب لپکا۔ انا میری جان، یہ کیسے ہوا؟ حورین بھی سیڑھیاں اترتی بھاگتے نیچے آئی۔ انابی، کیا ہے یہ زخم کیسے آیا؟ وہ بھی از حد پریشان ہوئی۔ وہ گر گئی تھی۔ انابیہ نے جھوٹ بولتے نظریں چرائیں۔ تم اس سے ملنے گئی تھی، اس بے حس انسان سے؟ کاشف کو غصہ آنے لگا۔ بھیا، وہ رو دی۔ حورین نے سختی سے لب بھینچے۔ بھابھی، وہ US جا رہا ہے، پلیز اسے روک لے۔ آپ کو تو وہ بڑی بہنوں کی طرح مانتا ہے نا، پلیز آپ کہیں گی تو وہ رک جائے گا۔ وہ بلکتی حورین کے گلے لگی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے کاشف کو خود پر کنٹرول رکھنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میری طرف سے وہ جہنم میں جائے، ایسا بے حس انسان میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور تم خبردار جو دوبارہ اس شخص سے ملی۔ کاشف غصہ ضبط کرتے چلایا۔ کاشف پلیز۔ حورین نے اسے اشارے سے چپ کرانا چاہا۔ سب آپ کے اس کزن کا کیا دھرا ہے۔ آج میری بہن کی حالت کا ذمہ دار وہ شخص ہے۔ بھیا، اسے کچھ مت کہے، سارا قصور میرا ہے۔ میں ہی اس کی طرف راغب ہوئی تھی، وہ تو ہمیشہ مجھ سے دور رہا۔ اس وقت انابیہ اپنے ماتھے کا زخم بھی بھولی ہوئی تھی۔ اسے بس فکر تھی تو کاشف زارون کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ اوپر جاؤ روم میں، کاشف نے سختی سے اسے کہا۔ بھابھی، وہ حورین کی جانب بے بسی سے دیکھنے لگی۔ سنا نہیں انابیہ، میں نے کیا کہا ہے؟ کاشف کی اچانک سے دوبارہ غصیلی آواز سنتے انابیہ نے اپنے لب کاٹتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ آپ بہت غصہ کرنے لگے ہیں کاشف۔ جانتے ہیں کہ انابیہ کا دل بہت چھوٹا ہے، اس کا آگے دل دکھا ہے اور آپ اسے مزید، آپ کے کزن جتنا غصہ تو نہیں ہے نا میرے اندر۔ کاشف اس کی جانب مڑتا خود پر ضبط کرتے ہوئے بولا۔ ظہور نے اپنے لب بھینچ لیے۔ آپ خود کو زارون کے ساتھ کیوں ملا رہے ہیں؟ جانتے ہیں نا وہ کس طرح کے حالات سے گزرا ہے، اس کے باوجود آپ مجھے اس کی ذات کے حوالے سے تانا دیتے ہیں۔ حورین کو کاشف کی بات پر سخت دکھ ہوا۔ اس کی وجہ سے میری بہن کی آنکھوں میں ہر وقت آنسو رہتے ہیں۔ بتاؤ نا، میں کیا کروں؟ وہ شخص کیوں اتنا روڈ ہے؟ کاشف وہیں ایک صوفے پر ڈھیسا گیا۔ کاشف، آپ اسے تھوڑا وقت دیں، شاید وہ خود پر قابو پانا سیکھ جائے اور اسے انابیہ کی محبت کی سمجھ آ جائے۔ حورین نے کاشف کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے تسلی دی۔ جائیں دیکھیں اسے،
उसके माथे पर चोट आई है, रो रही होगी। काशिफ ने आंखें मूंदते खुद पर काबू पाते कहा तो वो इस्पात में सर हिलाती सीढ़ियां ऊपर चढ़ गई। काशिफ को भी ज़ारून बिल्कुल अपने भाइयों की तरह था। वो नेचर का बहुत अच्छा और नेक था, इसीलिए उसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया। उसकी कज़न हुरैन को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया और जब अनाबिया तुर्की से वापस पाकिस्तान आई तो ज़ारून के साथ उसकी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती मोहब्बत में बदलने लगी। तो वो अपने असल रूप में सामने आ गया और उसने अनाबिया की मोहब्बत को बेदर्दी से ठुकरा दिया। और ऐसा क्यों था, कोई भी नहीं जानता था। वो इस वक्त जहाज में बैठा सीट की पुश्त के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे हुए था। रह रह कर उसे अनाबिया की याद आ रही थी, लेकिन वो उसे खुद से दूर कराया था। जानता था वो एक नॉर्मल इंसान नहीं। वो जितना इंतहा पसंद है वो अनाबिया जैसी नाजुक लड़की को तकलीफ पहुंचा देगा। उसकी सांसें एकदम गहरी हुई। जहाज उड़ान भर चुका था। पाकिस्तान की सरजमीन पीछे छूट गई थी और अनाबिया की मोहब्बत भी बहुत पीछे रह गई थी। आई एम सॉरी अनाबिया, मैं जानता हूँ तुम दुखी होगी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। सारी ज़िंदगी के रोने से बेहतर है कि एक ही बार रो लिया जाए। वो अपने आप में जब्त करता, खुद की सांसों पर काबू पाता, बैग से अपनी मेडिसिन निकाल के लेता, अपनी सुर्ख आंखें मीच गया। 2 साल बाद ये इस्तांबुल की खामोश और खूबसूरत सुबह थी। खिड़की से धूप के नरम साए कमरे में दाखिल हो रहे थे। बाहर परिंदे चहचहा रहे थे और फिजा में एक खामोश सी ताजगी फैली हुई थी। अनाबिया अभी तक लिहाफ में लिपटी थी, आंखें नीम व चेहरे पर सुकून और दिल में शायद वही खालीपन जो पिछले 2 साल से उसके अंदर रच बस सा गया था। मीरा वॉशरूम से बाल खुश्क करती निकली तो अनाबिया को अभी भी बिस्तर में घुसा देख दांत पीसती रह गई। अनाबिया, उठ जाओ शहजादी, तुर्की का सूरज निकल आया और तुम अभी भी पाकिस्तान की नींद में हो। उसकी हाँक सुनते अनाबिया ने करवट बदली और आंखों पर बाजू रख लिया। यार आज छुट्टी है ना, वो जैसे खुद को बावर करवा रही थी। मीरब ने उसकी बात सुनते कहका लगाया, ओहो, दिल की छुट्टी नहीं होती, कॉलेज की होती है, और तुम्हारा दिल तो पिछले 2 साल से ऑफलाइन है। उसकी बात पर अनाबिया ने उसे घूरते तकिया उस पर फेंका। हसीना उड़ाओ मेरी, तुम ही तो हो जिसने इस ऑफलाइन दिल को 2 साल से बर्दाश्त किया। वो उठते हुए थोड़ी संजीदा हो गई। बर्दाश्त नहीं किया मेरी शहजादी, बचाया है। मीरब उसके पास बैठती प्यार से बोली। कुछ पल यूं ही खामोशी की नजर हो गए, वरना तो तुम वही ज़ारून बाबा की फहरिस्त में दफन हो चुकी होती। अचानक उसने लुक़मा दिया तो ज़ारून का नाम सुनते अनाबिया ने लब भींच लिए और अपनी आंखें बंद करके आहिस्ता से वापस खोली और खिड़की से अंदर आती धूप को देखने लगी। पता है मीरब, बास लोग ऐसे होते हैं जैसे ख्वाब, खूबसूरत, मगर जैसे ही आंख खुलती है हाथ खाली रह जाते हैं। ज़ारून भी शायद बस एक ख्वाब था। उसकी बात सुनते मीरब का चेहरा रंजीदा पड़ गया। तो शहजादी, फिर ख्वाब को ख्वाब ही रहने दो, हकीकत में ना घसीटो। अब तुम यहाँ इस्तांबुल में हो, अपनी ज़िंदगी के साथ। यहाँ ज़ारून नहीं, सिर्फ तुम हो, और तुम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जियो। उसकी बात पर अनाबिया हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करते सर झटकते उठी थी। और जानी, तुम हो मेरी जिंदा दिल, ड्रामेबाज, ज़बरदस्ती जगाने वाली मेरी दोस्त भी, मेरी दुश्मन, और जिसे तुम्हें कॉलेज के लिए तैयार भी कराना पड़ता है। मीरब ने बात मुकम्मल की। चलो उठ जाओ अब, नहीं तो मैंने भी सो जाना है। वो मुस्कुराते हुए बोली तो दोनों हंसने लगी। वो छोटा सा फ्लैट जो किसी दिन आंसुओं से भीगा था, अब वहाँ कभी कभार कहकहे गूंज उठते थे और यादों की परछाइयाँ कभी कभार अनाबिया को तंग तो करती थी, लेकिन मीरब ने उसे बहुत हद तक संभाल लिया था। न्यूयॉर्क के बुलंदों वाला इमारतों में एक इमारत ऐसी भी थी जिसकी 30वीं मंजिल पर एक अपार्टमेंट हमेशा बंद सा लगता था। ये ज़ारून का पेंट हाउस अपार्टमेंट था, जो बाहर से जदीद मगर अंदर से बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल ज़ारून शाह की तरह। और ज़ारून शाह अपने इस अपार्टमेंट का बादशाह था, या शायद कैदी। ऊंची और सफ़ेद रोशनी वाली छत, बड़ी शीशे की खिड़कियाँ, और सामने बड़ी दीवार पर सिर्फ एक फ्रेम, एक मिटती हुई मुस्कुराहट की तस्वीर जो कि उसकी माँ की थी। कितने जख्म थे उसकी ज़िंदगी में, ये सिर्फ वही जानता था। इस वक्त ज़ारून शाह स्याह कमीज में मलबूस, दोनों आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ाए अपने ऑफिस चेयर पर टेक लगाए बैठा था। यह उसका हमेशा से पसंदीदा लिबास रहा था। आंखों में बेजारी और माथे पर हल्की सी सिलवटें, और मेज पर पड़े कागजात उसके हाथों के नीचे किरचियों की तरह दबे हुए थे। वो लब भींचे किसी गहरे नुक्ते में महव था कि एकदम
اس کی نگاہ اس فائل پر جا ٹھہری اور فائل زور سے بند کی۔ کیا بکواس ہے یہ سب! دروازے کے پاس کھڑا اسسٹنٹ بری طرح ہڑبڑایا تھا۔ سر یہ وہی فائل ہے جو آپ نے… تو زارون نے اس کی بات کاٹ دی۔ بولا تھا نا خاموشی سے چھوڑ جاؤ، بحث کرنے کی ضرورت نہیں، پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ زارون کی آواز میں گرج نہیں مگر کچھ ایسا تھا کہ اسسٹنٹ لرز گیا اور بہت خاموشی سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر سے سناٹا چھا گیا۔ اسی لمحے دروازہ بغیر اجازت کھلا اور فضا اندر داخل ہوئی، وہی اپنے مخصوص لباس میں، اسکرٹ اینڈ شارٹ شرٹ، اور ہمیشہ کی طرح ہاتھ میں ایک ڈائری۔ تھیراپی سیشن کا وقت ہو چکا ہے ڈیئر زارون، وہ مسکرائی تھی۔ زارون نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر کھڑکی کی طرف رخ موڑ لیا۔ پھر سے وہی بکواس دہرانے آ گئی۔ وہ تھوڑا ماتھے پر بل ڈالے بولا۔ اس کی آواز میں دنیا جہان کی تھکن تھی۔ جواباً فضا آہستہ سے مسکرائی۔ سب کچھ دہرانے نہیں آئی زارون، تمہارے اندر چھپی ہوئی خاموش چیخیں سننے آئیں۔ بند کرو یہ اپنا فضول کا فلسفہ۔ میں یہ الماس انکل کو بول چکا، مزید اب یہ سب ختم کریں۔ پھر کیوں آتی ہو تم یہاں؟ زارون غصہ ضبط کرتے اپنی جگہ سے اٹھا۔ 2 سال ہو گئے میں یہاں ہوں، تم یہاں ہو، تھیراپی یہاں ہو رہی ہے اور پھر بھی کچھ بدلا؟ نہیں نا، پھر کیوں ویسٹ کرنے آتی ہو میرا ٹائم؟ وہ اب بھی سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ بدلا تو ہے زارون، فرق یہ ہے کہ پہلے تم غصے سے سب توڑتے تھے، اب صرف اندر ہی اندر خود کو توڑ رہے ہو۔ یہ بھی تو ایک مثبت قدم ہے۔ اس کی بات سنتے زارون کا چہرہ ایک پل کو نرم ہوا، لیکن اگلے ہی پل پھر سے پتھر ہو گیا۔ محبت سے بڑا کوئی مرض نہیں، اور میں اس مرض سے اب تک نکلا نہیں۔ وہ دل ہی دل میں بولتا اپنی آنکھیں مون گیا۔ کیا ہوا؟ کوئی یاد آ گیا؟ کوئی گزرا وقت، گزرا دوست؟ فضا نے آنکھوں میں گہری نظروں سے دیکھا۔ زارون کی مٹھی ایک دم سخت ہوئی۔ جاؤ یہاں سے، وہ خود پر بمشکل ضبط کیے ہوئے تھا۔ تم تو ایسے بہیو کر رہے ہو جیسے اپنا ماضی دفن کر آئے ہو۔ فضا نے اس کے پاس آتے دھیرے سے کہا۔ میں نے اسے چھوڑا ہے، دفن نہیں کیا، وہ ایک دم تیز لہجے میں بول گیا۔ تو فضا پل بھر کو خاموش ہو گئی۔ اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ زارون کو پسند کرنے لگی تھی، کب، کیسے، وہ نہیں جانتی تھی، لیکن زارون اس کے لیے بہت خاص ہو گیا تھا۔ پر وہ اتنا جانتی تھی کہ ماضی میں اس کے ساتھ کوئی لڑکی بھی تھی جس کا وہ ذکر نہیں کرتا تھا۔ زارون کے قدم کھڑکی کی جانب بڑھے۔ وہ باہر شہر کی روشنیوں کو دیکھنے لگا، مگر وہ روشنی اس کے دل تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ نہیں نکل پائے تم ماضی سے؟ فضا نے دکھ سے پوچھا۔ زارون کی آنکھوں میں بھی نمی در آئی۔ وہ لڑکی آج بھی اس کی یادوں کے پردے میں روز اول کی طرح زندہ تھی۔ اس سے دوری کا احساس ایک دم غصے میں بدل گیا۔ جاتی ہو یا خود نکالو، وہ گھورتے ہوئے بولا۔ تو فضا دھیرے سے مسکرائی اور ڈائری بند کر دی اور جاتے جاتے پلٹی۔ بہت جلد وہ وقت آئے گا جب تم خود پر مکمل قابو پالو گے، اینڈ آئی سویئر میں اس دن ایک نیا زارون شاہ دیکھوں گی۔ وہ اپنی کہتی جا چکی تھی۔ دروازہ بند ہوا اور زارون شاہ، وہ جو دنیا کے لیے شیر تھا، اب کھڑکی کے سامنے کھڑا صرف ایک ادھورا انسان تھا۔ اچانک ہی میرب کا بلاوا آ گیا، اس کے بھائی شاداب کی طرف سے، کیونکہ شاداب کی منگنی تھی۔ وہ ازمیر کا رہائشی تھا۔ انابیہ فون پر کاشف کو انفارم کرتی میرب کے ساتھ اس کے آبائی شہر ازمیر آ گئی۔ نہ جانے کیوں آج ترکی کے فضا میں خزاں کی خوشبو تھی۔ جب وہ ازمیر پہنچی، آسمان نیلا مگر ہلکی سنہری دھوپ میں ڈوبا ہوا تھا۔ خوبصورت گھروں سے سجے ہوئے علاقے، ایک کشادہ ولا کے سامنے ہی ڈرائیور نے گاڑی روکی تو میرب اسے لیے اندر داخل ہوئی، جہاں اس کا سب نے پرتپاک انداز میں استقبال کیا۔ میرب کی مما بہت ہی گریسفل پرسنالٹی کی حامل تھی۔ انابیہ ان سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی، اتنی محبت سے ملی کہ انابیہ ان سے بے انتہا امپریس ہونے لگی۔ شام کو کاشف اور حرین سے ویڈیو کال پر بات کرتے وہ خوب چہک رہی تھی۔ کاشف اور حرین اسے اتنے عرصے بعد یوں کھلکھلاتا دیکھ کافی مطمئن ہو گئے تھے۔ سیال کہاں ہے؟ اسے بھی تو مجھے دکھائے نا، وہ کاشف اور حرین کے 1.5 سالہ بیٹے کا پوچھ رہی تھی۔ ابھی سویا ہے، کل صبح بات کر لینا، حرین نے اسے پیار سے کہا، تو وہ خدا حافظ کہتے کال کاٹ گئی۔ شام کے وقت ہوا میں کافی خنکی ہو گئی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتی واپس اندر کی جانب بڑھ گئی۔ شکر ہے، انابیہ کے چہرے پر مسکان آئی۔ حرین نے گہرا سانس بھرتے کہا۔ کاشف نے ایک نظر حرین کو دیکھا لیکن خاموش رہا۔ کیا ہوا؟ آپ اب بھی پریشان ہیں؟ جمیل صاحب نے کل مجھ سے اپنے بیٹے شاہزر کے حوالے سے انابیہ کے رشتے کی لے کر بات کی ہے، سوچ رہا ہوں انہیں ہاں کہہ دوں۔ کاشف کی بات پر حرین کا دل دھک سے رہ گیا۔
بے اختیار خیالوں کے پردے میں زارون آ سمایا۔ کچھ پل کے لیے تو وہ بول ہی نہ پائے۔ آپ کو جو بہتر لگے آپ کر لیں، لیکن انا سے ضرور پوچھ لیجیے گا۔ وہ نظریں جھکائے بولی۔ اس سے پوچھا تو وہ انکار کرے گی۔ بس سوچ رہا ہوں کہ بہانے سے پاکستان بلوا کر اس کی شادی طے کر دوں۔ وہ اپنی پلاننگ بتا رہا تھا اور حرین بس دیکھتی رہ گئی۔ کہتی بھی کیا، انابیہ کی عمر اب 22 سال ہو گئی تھی، اور جس طرح 2 سال پہلے زارون نے اس کے ساتھ کیا، اس حادثے سے اب تک وہ مکمل طور پر سنبھل نہیں پائی تھی، اور شاید شادی ہی اس کا حل تھا۔ گھر میں خوب چہل پہل تھی۔ ولا کے صحن میں رنگ برنگے پھول، سفید پردے، فیری لائٹس جھلمل کر رہی تھی۔ بیک سائڈ گارڈن کے ایریا میں سٹیج بنایا گیا تھا۔ شاداب کی منگنی اس کی کزن سے ہی ہو رہی تھی۔ ایک ہی گھر کی بات تھی، اسی لیے فنکشن کو گھر میں ہی منعقد کیا جا رہا تھا۔ مہمان تقریباً سبھی آ چکے تھے اور اس وقت کافی گہما گہمی ہو گئی تھی۔ انابیہ کب سے دیکھ رہی ہوں تمہیں، اور تم یہاں ہو۔ وہ ایک طرف دھری چیئرز پر بیٹھی ہوا کی وجہ سے لرز رہی تھی۔ میرب کو دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ بس اب تم یہیں بیٹھو، میں بس 5 منٹ میں آئی، پھر اسٹیج پر چلتے ہیں۔ میرب نے ہاتھ میں پلیٹ سنبھالتے ہوئے انابیہ کو ہدایت دی۔ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، انابیہ نے مسکرا کر اسے کہا۔ تو وہ ذرا سا پلٹی۔ بھاگنے والے تو کبھی تھی ہی نہیں، تو بس روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ میرب کی آنکھوں میں شرارت اور گہرا پیار جھلکا۔ اس کی بات پر انابیہ کا دل دھڑکا۔ اس نے دھیرے سے نظریں چرا لی، جیسے کسی نے دل کی بات کہہ دی۔ میرب جا چکی تھی۔ انابیہ نے گہرا سانس بھرتے دماغ سے ماضی کی یادوں کو کھرچ کر پھینکنا چاہا۔ تقریب میں ہلکی ہلکی موسیقی گونج رہی تھی۔ ارد گرد رشتہ دار ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ انابیہ پیچی رنگوں والی ڈریس میں نہایت خاموشی سے مگر خوبصورت لگ رہی تھی۔ ان 2 سالوں نے اسے اور زیادہ نکھار دیا تھا۔ چہرے پر ایک وقار تھا، جبکہ آنکھوں میں چھپا خالی پن اسے مزید خوبصورت اور دلکش بنا رہا تھا۔ کہ تبھی نیچے کی ڈرائیو وے پر ایک سیاہ کار آ کر رکی۔ شاداب کی نظر اس طرف اٹھی تو ایک دم سٹیج چھوڑتا مسکراتے ہوئے خود باہر کی طرف نکلا، جیسے کوئی بہت خاص ہستی آئی ہو، اور اس کے استقبال کے لیے خود شاداب گیا تھا۔ سب کی نظریں اس جانب ہی اٹھی تھیں۔ اس کار سے اترنے والے شخص کو دیکھ کر انابیہ گنگ رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، زارون شاہ تھا۔ سیاہ 3 پیس میں، آنکھوں پر گلاسز، چہرہ بے تاثر لیکن قدموں میں وہی مضبوطی، اور اس کے پیچھے ہی ایک لڑکی تھی، ہلکے نیوی بلیو ڈریس میں، کھلتی رنگت اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ۔ انابیہ تو اپنی جگہ پہ میکان کی انداز میں کھڑی ہوتی لرز اٹھی۔ شاداب اس کی بغل گیر ہوا تو وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ اس لڑکی نے بھی شاداب سے ہیلو ہائی کیا، انہیں لے کر اندر کی جانے پڑھا۔ زارون نے گلاسز اتار دیے تھے۔ نارمل انداز میں وہ چلتا اندر آ رہا تھا، جہاں ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ہنسی خوشی کا ماحول تھا اور سب کے چہروں پر ایک تبسم لا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اس کے قدموں نے چلنے سے انکار کر دیا۔ وہ وہیں تھم گیا۔ تجھ سنگ جو یہ جوگ لگایا، یا دل کا روگ لگایا، تو کیا جانے تیرے صدقے میں سب کچھ وار لٹایا۔ ایک روز کبھی تو ایسا ہو، تیرا حال بھی میرے جیسا ہو، پھر آئے سمجھ تجھ کو یارا، جا عشق تجھے بھی ہو یارا۔ انابیہ کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، جبکہ زارون تو پھر سے 2 سال پیچھے چلا گیا۔ اسے تو آج بھی انابیہ میں وہی کشش محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل اسی کی طرف گھمک رہا تھا جیسے اسے ہی مانگ رہا ہو۔ ان 2 سالوں نے بھی اس کی طلب کو ختم نہیں کیا۔ یہ انابیہ کے سامنے آنے سے ہی اسے احساس ہونے لگا تھا۔ چلیں؟ فضا نے اس کی نظروں کے ارتکاز میں کھڑی ایک مشرقی پیور حسن دیکھا تو دل ہی دل میں حسد کا شکار ہوئی، اور زارون کو پکارتی وہ آگے کی طرف بڑھنے کا بولتے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ ان کے ہر قدم پر انابیہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی سانس رک رہی ہو۔ تو فائنلی اس نے اپنی زندگی میں اپنے لیے عشق منتخب کر لیا۔ انابیہ نے اپنا رخ پھیر لیا۔ اس کا دل نہیں مانا تھا جو حرف دعا ہے ہونٹوں پر، پھر کاش اسے تاثیر ملے، جو خواب مل کے دیکھے ان خوابوں کو تعبیر ملے۔ لیکن زیادہ دیر رخ پھیر نہ سکی اور پھر سے اسے دیکھنے لگی جو اسٹیج پر کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں دل میں چاہت ہے اتنی، اس درد میں راحت ہے کتنی، پھر آئے سمجھ تجھ کو یار، جا عشق تجھے بھی ہو یارا۔ انابیہ سے مزید وہاں رکنا محال ہو گیا۔ اگر وہ زیادہ دیر رک جاتی تو شاید دھاڑے مار کر رو دیتی۔
اپنے سینے کو مسلتی وہ بائیں مقام پر خون کے لوتھڑے کو ختم ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اب تک جس کے انتظار میں تھی، عشق کی انتہا پہ تھی، وہ آیا بھی تو صدیوں کے فاصلے پر ملا۔ وہ ختم ہو رہی تھی۔ آج اس کی آس ٹوٹی تھی، وہ ٹوٹ گئی تھی۔ اسے اپنے ہی عشق سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ وہاں سے بیرونی گیٹ کی جانب بھاگی تھی۔ اس کو یوں محفل سے نکلتے بھاگتا دیکھ زارون کا سانس فلک میں اٹکا۔ اس کے سینے میں اس کا دل بری طرح سکڑا۔ وہ فوراً اسٹیج سے نیچے اترا۔ کہاں جا رہے ہو زارون؟ فضا نے اس کی کلائی سے تھامے روکنے کی کوشش کی تو وہ لب بھینچے اپنا غصہ کنٹرول کرتا، دانت پر دانت جمائے اسے دیکھتا اس کا ہاتھ نامحسوس انداز میں پیچھے کر گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ کہیں یہ وہی لڑکی تو نہیں؟ زارون کا ماضی؟ فضا کا دل ایک دم شدت سے دھڑکا اور شدت سے دل نے کہا کہ یہ وہ نہ ہو۔ کیا اب جدائی کا وقت ہوا چاہتا ہے؟ اس کی آنکھیں ایک دم نم ہوئی۔ اس نے گہرا سانس بھرا، اس رستے کی جانب دیکھا جہاں سے وہ دونوں باری باری گئے تھے۔ انا، انا! وہ بھاگے جا رہی تھی۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں گالوں پر بہتے جا رہے تھے جنہیں وہ بے دردی سے پہنچتے بھاگے ہوئے ایک دم لڑکھڑائی تھی۔ بری طرح منہ کے بل گر جاتی اگر ایک دم زارون آگے بڑھ کر اسے سنبھال نہ لیتا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اسے گھماتا ایک دم اپنی جانب موڑتا سینے سے لگا گیا۔ وہ آنکھیں میچی گھبرا کر دھیرے سے انہیں واہ کر گئی۔ جا عشق تجھے بھی ہو یارا۔ پل بھر کو دونوں کی نظروں کا تصادم ہو۔ دونوں ہی ارد گرد کی ساری دنیا کو بھلائے ایک دوسرے میں گم تھے، جیسے 2 سال واپس پیچھے چلے گئے ہوں۔ کیا کچھ نہ یاد آیا تھا۔ انابیہ نے جھٹکے سے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کروایا اور روتے ہوئے اپنا رخ پھیر لیا، جیسے اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ انا، ڈونٹ ڈیئر! انابیہ غصے سے انگلی اٹھاتے اسے وارن کرتے روک گئی۔ وہ بھی اپنی جگہ پر تھم سا گیا۔ فضا بھی نہ چاہتے ان کے تعاقب میں وہاں پہنچ گئی۔ کیوں مجھے دھوکہ دیا فریبی، جھوٹے دھوکے باز! وہ ایک دم اس کے گریبان تک پہنچے۔ فضا کا تو دل ہی دہل گیا۔ گھبرا کر زارون کا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی غصے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیے۔ وہ اتنا بڑا بزنس ٹائکون، لوگ اس کی راہ میں آنکھیں بچھاتے تھے۔ ہر ایک کا منظور نظر وہ شخص اس وقت ایک لڑکی کے سامنے کھڑا تھا اور وہ لڑکی اس کا گریبان تھامے ہوئی تھی، جبکہ وہ بالکل خاموش کھڑا تھا۔ فضا کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی۔ آپ جیسا بے حس اور ظالم شخص میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا زارون شاہ۔ آئی ہیٹ یو! چلے جائیں میری نظروں سے دور، ویسے ہی جیسے 2 سال سے دور ہے۔ ابھی بھی نظر نہ آنا مجھے۔ وہ ہذیانی انداز میں چلاتے زارون کا گریبان مزید سختی سے دبوچ گئی۔ آپ میری نفرت کے قابل بھی نہیں تھے اور میں آپ سے عشق کر بیٹھی۔ وہ گہرے سانس بھرتی چلائی، جبکہ زارون بالکل چپ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ واٹ دا ہیل از گوئنگ آن؟ اچانک فضا یہ سب برداشت نہ کر پائی اور آگے بڑھتی انابیہ کو زارون سے پرے کرنا چاہا کہ اچانک زارون انابیہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے ذرا سے زمین سے اوپر اٹھاتا گھما کر دوسری جانب کر گیا۔ فضا دیکھتی رہ گئی۔ اس نے تو انابیہ کو فضا میں چھونے بھی نہ دیا۔ ڈونٹ ڈیئر ٹو ٹچ ہر، شی از مائن۔ وہ کسیلے انداز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے فضا کو بہت کچھ باور کروا گیا۔ فضا تو ایک لڑکی تھی، ایک لڑکی کا چھونا بھی اسے گوارا نہ ہوا تھا۔ فضا پاگل نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ زارون، اس نے تمہارا کالر پکڑا، وہ تمہاری انسلٹ کر رہی، سارے حق ہیں اسے۔ وہ ایک دم دھاڑتا فضا کو چپ کرا گیا۔ اس کی باہوں میں وہ نازک سا وجود بھی سہم گیا۔ آنسو وہی پلکوں پر تھم سے گئے۔ پتھرائی نظروں سے وہ زارون کو دیکھتے دھیرے سے اس کے کالر کو دیکھتی اپنے ہاتھ کی گرفت سے چھوڑواتی ہاتھ پیچھے کر لی۔ کم از کم یوں سب کے سامنے تو اسے تمہارے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے، تمہارا ایک رتبہ ہے، ایک مقام ہے۔ فضا کے ماتھے پر بل پڑے۔ انابیہ نے غصے سے خود کو زارون کی باہوں سے جدا کیا۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، وہ فضا کو دانت چباتے بولی۔ ڈونٹ کراس یور لمٹس۔ فضا غصے سے آگے بڑھی۔ فضا، آئی وارن یو لاسٹ ٹائم، ڈونٹ ٹچ ہر۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو سختی سے بند کرتا فضا کو سچ میں ڈرا گیا اور اگلے ہی پل وہ انابیہ کو کلائی سے تھامے وہاں باہر نکلتا چلا گیا۔
فضا وہیں بت بنی کھڑی رہ گئی۔ لیو می، وہ غصے سے اپنی کلائی چھڑا رہی تھی، پر زارون چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ اسے لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور پیسنجر سیٹ پر بٹھایا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ مسٹر زارون شاہ، میں آپ کو وارن کر رہی ہوں، کر آپ نے؟ وہ انگلی اٹھاتے وارن کرتے اس کے اندر کے سوئے شیطان کو جگا رہی تھی۔ زارون نے جھٹکے سے اسے بالوں کے پیچھے ہاتھ لے جاتے اس کا چہرہ یکدم اپنے چہرے کے مقابل کیا۔ تم جانتی ہو زارون شاہ کو وارن کرنا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے؟ وہ سرد اور کھردرے لہجے میں بولا تو انابیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ آج بھی نہیں بدلا تھا۔ اس کی لال آنکھیں اس کے اندر کا سارا احوال سنا رہی تھی۔ وہ اسے چھوڑتا جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ وہ ابھی بھی بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اسے بھری محفل سے اٹھا لایا تھا۔ وہ اب بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اب یہ شخص کرنا کیا چاہتا ہے۔ اس اپنے ساتھ یہ ہوٹل میں آیا جہاں وہ ترکی آ کر اکثر قیام کیا کرتا تھا۔ یہاں کیوں لائے ہیں مجھے؟ روم میں لانے کے بعد وہ کسی کو کال ملا رہا تھا اور انابیہ سے تو بالکل بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ اس کے نمبر پر میرب کی کال آنے لگی تو وہ اس کی کال کاٹ کر اسے میسج کرنے لگی، ڈونٹ وری، میں ٹھیک ہوں اور زارون کے ساتھ ہوں۔ اسے میسج ٹائپ کر کے موبائل ایک طرف رکھا اور زارون کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ کیوں لے کر آئے ہیں مجھے یہاں؟ وہ اسے اپنی جانب موڑتے غصہ ضبط کرتے چلائی، ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ بھی اسے گہری نظروں سے گھورتا اسی سرد لہجے میں بولا تھا، مجھے کچھ نہیں جاننا، میں جا رہی، اور خبردار اگر آئندہ میرا راستہ روکا آپ نے تو یا میرے سامنے بھی آئے، اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے ہیں نا تو بڑھ جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، رہیں اپنی اس محبوبہ کے ساتھ۔ وہ بولی تو بولتی ہی چلی گئی، میری کوئی محبوبہ نہیں۔ وہ اپنی صفائی میں آخر بول ہی گیا، اچھا تو وہ جو قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی بہن تھی آپ کی؟ غصے سے وہ کیا کیا بول رہی تھی اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب، اف۔ اس کے یوں چھوٹے اور مختصر سرد انداز میں کئی جوابات انابیہ کے دماغ پر ہتھوڑے کی مانند لگ رہے تھے۔ وہ اس قدر کول مائنڈ کب سے ہو گیا؟ ہمیشہ ہی آپس سے باہر رہنے والا بندہ۔ آپ مجھے واپس چھوڑ کر آ رہے ہیں یا میں خود چلی جاؤں؟ وہ خود پر حتی الامکان ضبط کرتی بولی، نکاح کے بعد چھوڑاؤں گا۔ اس کے پھر سے مطمئن جواب پر انابیہ کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ کیا کیا کہہ رہا تھا؟ کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی تھی؟ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ اگر تو یہ مذاق ہے تو مسٹر زارون یہ ایک انتہائی گندا مذاق نہیں انابیہ، اٹس ناٹ جوکنگ، آئی ایم گیٹنگ میری وتھ یو۔ وہ اپنے الفاظ پر زور دیتا بولا تو انابیہ نے اپنے قدم پیچھے لیے اور تلخیہ ہنسی ہنسی، آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہاں کیا ہوں میں؟ وہ اپنا رخ پھیر گئی، مجھے کوئی نکاح نہیں کرنا، اور خبردار جو مجھ سے زور زبردستی کرنے کی کوشش کی جان لے لوں گی میں آپ کی۔ وہ غصے سے کہتی زارون کی جانب بڑھی تو اس کے نمبر پر کاشف کی کال آنے لگی۔ انابیہ نے حیرت سے بھائی کی کال دیکھی اور پلٹ کر ایک نگاہ اس شخص پر ڈالی۔ کال ریسیو کی، جی بھیا، گڑیا، زارون اس وقت جیسا کہہ رہا ہے ویسا کرو، وہ جو بھی کر رہا ہے میری اجازت سے کر رہا ہے۔ کاشف کی آواز سنتے انابیہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ بھیا وہ نکاح؟ انابیہ بول ہی نہیں پا رہی تھی، جانتا ہوں مجھ سے اجازت لے چکا ہے اور میں خود چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے نکاح کر لو، لیکن بھیا، انابیہ، سیکنڈ آپشن بھی موجود ہے لیکن وہ تمہیں پسند نہیں آئے گا، اسی لیے نکاح کر لو، بہتر رہے گا۔ وہ بہت دھیرج سے سمجھا رہے تھے اور انابیہ کو اسی قدر غصہ آ رہا تھا، مطلب ساری سوچی سمجھی پلاننگ سے وہ اسے یہاں لایا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہاں مولوی صاحب اور گواہان بھی پہنچ گئے جو شاید اس کے دوست تھے۔ آن لائن ویڈیو کے ذریعے کاشف اور حورین بھی اس کے نکاح کا حصہ بنے تھے۔ انابیہ ابرار بنت ابرار شاہ، آپ کا نکاح زارون شاہ ولد اقبال شاہ سے 1 کروڑ سکہ راج الوقت طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پتھر بنی بولی۔ مولوی صاحب نے اب زارون کی جانب رخ کیا، زارون شاہ ولد اقبال شاہ، آپ کا نکاح انابیہ ابرار شاہ ولد ابرار شاہ سے 1 کروڑ سکہ راج الوقت طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اقبال شاہ، وہ نام نہیں،
کے لیے گالی تھا، پر خود پر قابو پاتا وہ گہرا سانس بھر گیا۔ جی قبول ہے۔ وہ دل سے اسے اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا۔ دونوں نے نکاح نامے پر سائن کیے اور دعا ہوئی۔ نکاح مکمل ہوا اور وہ انابیہ ابرار سے انابیہ زارون بن گئی، پر وہ بالکل خوش نہیں تھی۔ ایک وقت تھا کہ اسے یہ خواہش شدت سے تھی۔ اسے زارون سے شدید محبت تھی اور وہ اسی سے شادی کرنا بھی چاہتی تھی، لیکن ان 2 سالوں نے اس کے اندر اتنی توڑ پھوڑ کر دی تھی کہ اب وہ شادی سے دور بھاگتی تھی۔ اب واپس چھوڑ کر آئے مجھے۔ سب کے جانے کے بعد اسی ایٹیٹیوڈ سے بولی، پہلے پاس آؤ۔ وہ دروازہ لاک کرتا اسے بنا پلکیں جھپکے گہری استحقاق بھری نظروں سے دیکھتا دھیرے سے بولا، ہرگز نہیں، مجھے واپس جانا ہے۔ آپ نے بھیا کو نہ جانے کیا پٹی پڑھائی کہ انہوں نے مجھے نکاح کے لیے مجبور کر دیا، لیکن اب بس، مجھے مزید اس روم میں آپ کے ساتھ نہیں۔ اچانک ہی زارون نے اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ باندھتے جھٹکے سے اپنے قریب کیا کہ اس کے باقی کے الفاظ لبوں پر ہی دم توڑ گئے۔ اس کے چھونے سے ایک عجیب سی گدگدی اس کے پورے جسم میں ہوئی تھی کہ دل شدت سے سینے میں دھڑکا تھا۔ کب چھوا تھا اس نے یہ، جیسے آج وہ اسے چھو رہا تھا، وہ اس کے قریب بھی آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ کہہ رہی تھی تم؟ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوا۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ وہ دھیرے سے سوال کر گئی۔ سہاگ رات منانے کے لیے، برجستہ جواب آیا۔ اس کے جواب پر انابیہ کا چہرہ شدت سے لال ہوا۔ چھوڑے مجھے، پاگل ہو گئے؟ وہ دل کی عجیب ہوتی حالت سے نظریں چراتی بولی، جبکہ اب کی بار لہجہ دھیما تھا۔ مسز، بلش کر رہی ہیں آپ؟ وہ بھی مسکرایا۔ زارون، ان 2 سالوں کا ہجر میں معاف نہیں کروں گی، اسی لیے کسی بھی خوش فہمی میں مت رہیے گا۔ وہ منہ بناتے بولی، 2 سالوں کے ہجر کے بعد یہ پورا سالم بندہ تمہیں مل گیا ہے، کیا اس کے لیے خوش نہیں؟ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچتے بولا، جبکہ انابیہ کو آج وہ بہت الگ لگا۔ اس نے انابیہ کے کسی بھی عمل پر غصے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بہت نارمل انداز میں وہ اسے ہینڈل کر رہا تھا۔ اب طلب نہیں رہی۔ وہ رخ پھیرتے دل کی بات پر نفی کرتی دماغ سے بولی، پر مجھے تو تم ہی چاہیے ہو۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے پیار سے اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرتے بول رہا تھا۔ انابیہ تو حیرت کی مورت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ کے عمل میں بناوٹ سی محسوس ہو رہی ہے مسٹر زارون، اسی لیے وہ سب مت کریں جو آپ نہیں کرنا چاہتے۔ انابیہ کے سخت الفاظ پر ایک دم زارون کے چہرے پر کرختگی چھائی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ جو چاہتی ہو وہی تو کر رہا ہوں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے زارون، مجھے دکھاوے کی محبت نہیں چاہیے۔ جب آپ کے دل میں ہوں ہی نہیں تو نکاح کیوں کیا مجھ سے؟ وہ وجہ جو 2 سال پہلے تک تھی اب اچانک ختم کیسے ہو گئی؟ اچانک نہیں، 2 سال کا عرصہ لگا ہے، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ وجہ واقعی ختم ہو گئی ہے یا نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں 2 سال بعد تمہیں دیکھا تو دل میں ایک سکون سا اترا، وہ سکون جو ان 2 سالوں میں ایک پل بھی مجھے نصیب نہیں ہوا۔ تمہیں دیکھتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے بہت انمول چیز کھو گئی تھی اور واپس مل گئی۔ اس دل کا سکون ہو تو مانا، اس کو اپنے سینے میں بھینچتا بول رہا تھا۔ اس کے لفظوں کی شدت کو انابیہ محسوس کرتے اپنے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب ہوتا محسوس کرنے لگی۔ اس کی دعا قبول ہو گئی تھی، اسے بھی انابیہ سے عشق ہو گیا تھا۔ ڈونٹ وری، تمہاری اجازت کے بنا کچھ نہیں کروں گا۔ تمہیں حق کیا ہے، اس کے لیے کبھی پرمیشن نہیں لوں گا، آگے بھی کبھی۔ آؤ واپس چھوڑا، وہ بہت ریلیکس انداز میں کہتے آگے بڑھ کر ٹیبل سے کیز اٹھا رہا تھا۔ انابیہ تو اس کے انداز دیکھ کر ہی اشش کر اٹھی۔ اسے زارون کا یہ نیا چل انداز ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ اسے تو جنونی زارون چاہیے تھا، یہ تو وہ کسی اور ہی زارون سے مل رہی تھی جو انابیہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلنے لگے، دروازے کے سامنے ہی فضا کھڑی تھی، جسے دیکھ زارون کے ماتھے پر 2 بل پڑے۔ فضا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم مجھے وہاں اکیلا کیسے چھوڑ کر آ سکتے ہو؟ جانتے بھی ہو تمہارے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتی، پھر بھی چھوڑا ہے وہاں؟ میں کتنا ڈر گئی تھی۔ وہ ایک دم زارون کے سینے سے لگی، وہی سینہ جس سے کچھ دیر پہلے انابیہ لگی تھی۔ انابیہ نے غصے سے رخ پھیر لیا۔ زارون نے اسے خود سے پرے کیا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ شاداب سے اس کی خود پرسنلی بات ہوئی تھی۔
اس نے ڈرائیور کے ساتھ اسے ہوٹل بھیجا تھا۔ ڈاکٹر فضا، مجھے مزید کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں، میری میڈیسن میرے پاس ہے، اب آپ صبح کی فلائٹ سے US واپس جا سکتی ہیں۔ وہ کھردرے لہجے میں بولتا فضا کو اس کی اوقات یاد دلا گیا۔ میں تمہارے ساتھ آئی تھی، اکیلے کیسے واپس چلی جاؤں؟ وہ اچانک بھپر سی گئی۔ مس فضا پلیز لیو، وہ اب کی بار سخت انداز میں بولتا پلٹ کر انابیہ کی کلائی تھامے باہر نکل گیا اور لفٹ کی جانب بڑھا کہ وہ بھی پیچھے لپکی۔ مسٹر زارون، تم مجھے یوں ڈاچ نہیں کر سکتے، 2 سال تیاگے ہیں میں نے تمہارے لیے، تمہیں اس دنیا کا حصہ بنانے کے لیے، اس لیے کہ تم واپس ماضی کے کسی قصے میں جڑ جاؤ۔ وہ تلخ ہوتی انابیہ کو حسد سے دیکھنے لگی، جبکہ اس کی کلائی ابھی بھی زارون کے ہاتھ میں تھی۔ شی از ناٹ ماضی، شی از مائی لائف لائن، مائی ہارٹ بیٹ، ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ وہ ایک دم دبا دبا سا دھاڑا تھا کہ فضا سہم کر پیچھے ہٹی۔ اینڈ ڈونٹ فالو می اگین، وہ اب کی بار آنکھیں نیچے بولا تھا۔ اس کا خود پر سے کنٹرول کھونے لگا تھا، وہ پھر سے ڈس آرڈر کا شکار ہونے لگا تھا۔ لفٹ رکی، فضا لفٹ سے نکل گئی، لیکن زارون کو غصہ دلا گئی۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکان تھی۔ جو میرا نہ ہو سکا میں اسے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی، آئی پرومس یو مائی زارون۔ وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب کرتی ہوئی مسکرائی تھی۔ زارون آر یو اوکے؟ اسے اپنا سر تھامے لفٹ کی دیوار کے ساتھ لگا دیکھ وہ ایک دم پریشان ہوئی۔ میرا سر پھٹ جائے گا۔ اس کے زخموں کو ادھیڑ کے وہ چلی گئی۔ یہاں دیکھیں میری طرف۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گئی، اس کی آنکھیں بے انتہا سرخ ہو رہی تھیں، گہرے سانس بھرے، اسے بہت پیار سے ہینڈل کر رہی تھی۔ ان 2 سالوں میں اس نے زارون کے غصے پر اچھا خاصا ریسرچ کر لیا تھا۔ نہیں ہو رہا کنٹرول، تم مجھ سے دور ہو جاؤ انابیہ، میں آج بھی وہی وحشی درندہ ہوں، کہیں تمہیں چوٹ۔ اس کے باقی کے الفاظ کو انابیہ نے اپنے لبوں سے چن لیا۔ زارون کو لگا کہ تپتی دھوپ میں اسے چھاؤں مل گئی۔ اس کے ہونٹوں سے ایک دل فریب لہر اٹھتی، اس کے پورے جسم میں سرایت کرتی، اس کے دل کو پرسکون کرتی چلی گئی۔ وہ دھیرے سے اس کی بالائی لب کو چھوتی، ذرا سا پیچھے ہٹی اور زارون کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پہلی بار دونوں نے یہ لمس محسوس کیا تھا۔ وہ اور پیچھے ہٹتی کہ زارون نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالے، اس کا چہرہ اپنے چہرے پر جھکاتے شدت سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا اور قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو اپنے اندر انڈیلنے لگا۔ آنکھیں بند کیے وہ اس کی سانسوں کو برے طریقے سے کھینچتا چلا جا رہا تھا، اس کے لبوں پر اپنی بھرپور دسترس جماتا اسے پل میں بے حال کر گیا۔ انابیہ نے اپنا سانس رکتا محسوس کیا تو اسے پیچھے ہٹانے لگی۔ وہ مزید سختی سے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں لیتا، ان پر اپنا لمس بکھیرتا چلا گیا۔ مقابل کا ڈھیلا پڑتا وجود محسوس کرتا وہ یکدم پیچھے ہٹا۔ وہ اس کے اس عمل سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی اور اس کے پیچھے ہٹتے گرنے کے سے انداز میں اس کے سینے پر سر گرا گئی۔ دونوں کی سانسیں گہری ہو گئی تھیں۔ زارون نے اسے اپنے سینے سے سختی سے بھینچا اور اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے اسے سہلانے لگا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنی کمر پر محسوس کرتی وہ جی جان سے کانپی تھی۔ لفٹ کب کھلی کب بند ہوئی انہیں کوئی احساس ہی نہ رہا، البتہ اور کوئی لفٹ میں داخل بھی نہ ہوا۔ اب کی بار لفٹ رکی تو وہ انابیہ کا ہاتھ بہت نرمی سے تھامے اسے لیے باہر نکلا۔ اب اس کا رخ گاڑی کی جانب تھا۔ انابیہ بس خاموشی سے اس کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ اسے زارون میں پہلے والی جھلک محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اسی جنون سے تو عشق کیا تھا۔ اسے زارون اپنے لیے ایسے ہی چاہیے تھا، بنا کسی بدلاؤ کے۔ زارون بہت پرسکون ہوتا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ انابیہ نے ایک میٹھی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ وہ آج بھی اسی کا تھا، صرف اس کا۔ جبکہ اوپر ونڈو میں کھڑی فضا یہ منظر دیکھ سلگ اٹھی تھی۔ اس نے زارون کو غصہ دلایا تھا اور وہ جانتی تھی اس کا غصہ کیسے کم کیا جا سکتا ہے، پر وہ تو بالکل نارمل انداز میں اس لڑکی کا ہاتھ تھامے چل رہا تھا اور پھر گاڑی میں بیٹھتا اس لڑکی کے ساتھ جا چکا۔ فضا بری طرح پیچ و تاب کھاتی رہ گئی، لیکن وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ اب کچھ ایسا سوچ رہی تھی کہ زارون کو اس کے پاس واپس آنا پڑا، کیونکہ وہ اس کی کمزوری جان گئی تھی، اس کا شدید غصہ، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں تھا۔
اس کا راز تو وہ ان دونوں سالوں میں نہیں جان پائی، تو وہ ڈاکٹر کیسی تھی؟ جاؤ اندر، اسے میرب کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی کر کے سادہ سے لہجے میں بولا، جبکہ وہ اسے دانت پیستی دیکھ رہی تھی، جس نے کچھ ہی پل میں کیا سے کیا کر دیا تھا۔ وہ نیچے نہ اتری بلکہ اسے گھور کر دیکھتی رہی، تو وہ ذرا سا رخ پھیر کر چہرے پر دل فریب مسکان بچھائے، ہونٹوں پہ زبان پھیرتا، ابھی بھی اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتا، پھر سے تشنگی کو بڑھانے لگا۔ اس کے لبوں کو پھر سے فوکس کر رہا تھا۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ بنا اس کی نظروں کے فوکس کو محسوس کیے زچ ہوتے پوچھنے لگے۔ 2 سال پہلے اس کو اس کی محبت نے سمیٹ ٹھکرا دیا تھا، اور اب ملتے ہی بنا کوئی بات کیے سیدھا نکاح کر لیا۔ جو میں چاہتا ہوں وہ میں نے بتا دیا، تو تم نے پھر رونا ہے۔ وہ معنی خیزی سے بولتا انابیہ کو بہت الگ سا لگا۔ بتائیں مجھے، وہ بضد ہوئی، تو زارون نے ایک نگاہ اسے دیکھتے اس کے لبوں پر پھر سے دسترس جمائی، تو وہ پوچھ کر پچھتائی، یہ میری ڈوز ہے۔ 2 سال سے میڈیسن ڈھونڈ رہا تھا اپنی اس بیماری کی، لیکن پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ میں خود پاکستان چھوڑ آیا۔ اس کے لبوں پر زبان کا گیلا لمس بکھیرتا اسے لرزا گیا۔ اس نے تو کبھی زارون کا یہ روپ دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اتنا بے باک کیسے ہو گیا؟ مجھے جانا چاہیے، وہ لڑکھڑاتی زبان سے بولی۔ میں نے بھی تو یہی کہا۔ اچھا سنو، اسے جاتے جاتے پیار سے پکار گیا، میں نے تمہیں USA ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، چلو گی نا؟ وہ بہت مان سے پوچھ رہا تھا۔ انابیہ کا جی چاہا بول دے نہیں، لیکن وہ کچھ کہہ ہی نہ پائی اور خاموشی سے نیچے اترتی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ زارون اس کی خاموشی پر ہی خوش تھا کہ ایٹ لیسٹ اس نے انکار نہیں کیا۔ گہرا سانس بھرا اور کاشف کو فون کر کے اس کے سارے تحفظات دور کرنے لگا، جس نے اس کے ایک بار کہنے پر انابیہ کو اسے سونپ دیا تھا۔ حالانکہ وہ اس کی بہن کا دل دکھا گیا تھا، پھر بھی اس نے بہن کی جگہ اس کی دوستی کو مان بخشا۔ وہ کیسے اس کا مان توڑتا؟ انابیہ اس کی تھی اور اللہ نے اسے دے دیا۔ مت مارو مجھے، خدا کا واسطہ مت مارو، اتنا ظلم مت کرو، وہ روتے بلکتے چلا رہی تھی، جبکہ اس کا شوہر مسلسل اس پر بیلٹ برسا رہا تھا۔ تو طوائف سے بھی بدتر ہے، تو ایک بدچلن عورت ہے، میرے نکاح میں ہوتے، میری بیوی ہوتے تو کسی اور کے ساتھ چکر چلا رہی ہے۔ بول بول، کس کس مرد کی باہوں میں سوئی ہے تو؟ وہ مارتے مارتے تھک گیا لیکن رک نہیں رہا تھا، جبکہ وہ 10 سال کا معصوم بچہ اپنی ماں کو بیڈ کے نیچے سے چھپ کر بری طرح سے پٹتے دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح سہم گیا تھا، اسے رونا اور غصہ دونوں بیک وقت آ رہے تھے۔ اس کی ماں کو مار مار کر اس کے باپ نے ادموا کر دیا تھا، اور اب اس کی ماں کو چھوڑے خود باہر چلا گیا۔ وہ معصوم بچہ ڈرتا ڈرتا باہر آیا اور اپنی ماں کو زخموں سے چور دیکھتا بلک اٹھا۔ ماں کا چہرہ دیکھا جو ہر طرف سے داغا گیا تھا، بیلٹ کی مار سے اس کی ماں کے کپڑے تک جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے۔ زارون میرے بچے، وہ روتے اس کا چہرہ تھام گئے۔ امی، آپ کو درد ہو رہا ہے؟ وہ بچہ ماں کو اس حالت میں دیکھ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اسے اپنے باپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، شدید نفرت۔ وہ اپنے باپ کو سزا دینا چاہتا تھا، مارنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں مار پاتا تھا۔ اس کا ڈر اس کے غصے پہ حاوی ہو جاتا۔ وہ اس سے بڑے تھے، طاقت میں بھی دگنے تھے۔ وہ ڈرتا تھا اور اپنے اندر کا غصہ اپنے اندر ہی جمع کرتا چلا گیا، جو آج وہ ایک ڈس آرڈر شخصیت کا شکار ہو گیا۔ اس کی شخصیت کو مسخ کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا باپ تھا۔ اور پھر ایک دن اس کے باپ نے دوسری عورت کو گھر میں گھسایا۔ جو اس کی ماں نے احتجاج کرنا چاہا تو اس نے کچن میں لے جاتے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ وہ تڑپ تڑپ کر جل کر خاکستر ہو گئی۔ زارون اسکول سے آیا تو کچن میں اپنی ماں کو جلتا دیکھ وہ بلک بلک کر رویا۔ دروازہ کھولا تو ماں کے کپڑوں سے لپٹی آگ کو اپنے ننھے ہاتھوں سے بجھاتے اس کے اپنے ہاتھ بھی جل گئے۔ تمہارا باپ، وہ بس اتنا ہی کہہ پائے، اور زخموں کی تاب نہ لاتے وہ اسے چھوڑ گئے۔ اس دن وہ آخری دفعہ رویا تھا۔ اس کا باپ اندر دوسری عورت کے ساتھ بستر گرم کر رہا تھا، اور باہر وہ لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی ماں کو دفنانے کا بندوبست کر رہا تھا۔ اس کے باپ نے اس کی ماں کی میت پر مگرمچھوں کے آنسو بہائے اور جنازے میں شرکت کی۔ اس شخص کی آنکھ میں غم تک نہ تھا۔ اس کی نانوں نے اسے اپنے پاس رکھنے کا کہا تو اس کے باپ نے بہت آسانی سے اس کی نانی کے حوالے اس کو کر دیا، پر وہ باپ کے ظلم کو نہیں بھولا۔
وہ اب کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، 16 سال کا سمجھدار لڑکا تھا۔ باپ کے سارے کرتوت وہ دیکھ رہا تھا، اور بدلہ لیے بغیر تو اسے سکون نہیں آنا تھا، اور بدلہ بھی وہ جو اس کی ماں کی روح کو سکون دے۔ اور پھر اس 16 سالہ بچے نے اپنی ماں کی موت کا بدلہ لے لیا، دردناک بدلہ۔ اس نے تیزاب پھینک کے اس کا جسم جلا ڈالا، جیسے اس کی ماں کو جلایا تھا۔ اچانک پورے خواب سے زارون کی آنکھ کھلی۔ اس کا دل تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اس وقت وہ استنبول میں اپنے فلیٹ پر تھا، جبکہ فضا کو اس نے ایک ہوٹل میں ٹھہرایا تھا۔ اسے اپنے US بھیجنا چاہتا تھا، پر فلائٹس ڈیلے ہو رہی تھی۔ انابیہ میرب کے ساتھ واپس استنبول آ گئی تھی، پر وہ اب بھی زارون سے کوئی رابطہ نہیں رکھ رہی تھی۔ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ بھی استنبول میں ہی رکا ہے، پر وہ اسے معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ زارون کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے دراز کھولتے میڈیسن نکالنی چاہی، لیکن میڈیسن تو ختم تھی۔ اسے میڈیسن چاہیے تھی ہر حال میں، ورنہ وہ بہت بری طرح سب کچھ بکھیر کے رکھ دیتا، شاید خود کو بھی نقصان پہنچا دیتا۔ مجبوراً اس نے فضا کو کال کرنی پڑی۔ کیا ہوا زارون؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ معصوم بنتے پوچھ رہی تھی، جبکہ آج دن کو ہی اس نے زارون کے فلیٹ میں جاتے اس کی ساری میڈیسنز وہاں سے غائب کر دی تھی۔ مجھے میڈیسن چاہیے، وہ گہرے سانس بھرتے بولا۔ میں بھی آتی ہوں۔ وہ فوراً ریڈی ہو کے اس کے چہرے پر ایک جان لیوا مسکان تھی۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ خوبصورت سا لباس زیب تن کیے، ہلکے میک اپ اور ڈارک لپسٹک لگائے۔ زارون کی میڈیسن، جو کہ میڈیسن کے علاوہ کچھ اور تھا، وہ ٹیبلٹ زارون کو غصہ کی ہوا دینے والی تھی، تاکہ وہ اپنے ہوش و حواس پوری طرح کھو دے اور ایسی حالت میں فضا اس کا فائدہ اٹھاتے اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جائے، اور پھر وہ زارون کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ لیکن اسے زارون کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے انابیہ کو اس کی زندگی سے نکالنا تھا، اور اس کا بھی وہ پلان کرتی زارون کے گھر کے دروازے تک پہنچی۔ ڈور بیل پر ہاتھ رکھا۔ زارون فوراً کھول گیا۔ فضا، آئی نیڈ میڈیسن، پلیز گیو می۔ وہ اپنا سر تھامے اس سے بولا، تو وہ نامحسوس انداز میں مسکرائی، کیونکہ اس وقت زارون صرف سینڈو اور بلیک ٹراؤزر میں تھا۔ اس کا کثرتی جسم دیکھتے فضا کی آنکھوں میں خماری اتری تھی۔ سامنے کھڑا شخص بالکل اس کی دسترس میں تھا۔ وہ جو چاہے اس کے ساتھ اس وقت کر سکتی تھی۔ ہاں، میں لائی ہوں، تمہیں خود دیتی ہوں، تم یہاں بیٹھو۔ وہ اسے ایک صوفے پر بٹھاتے بہت دلربا انداز میں اس کے مسلز کو چھونے لگی۔ زارون کو پھر سے غصہ عود کرایا۔ میڈیسن دو، وہ چلایا، تو فضا نے سہم کر فوراً بیگ کھولا اور اس میں سے میڈیسن نکالتی اسے تھما گئی۔ جیسے وہ دیکھے بنا نگلتے پانی کا گھونٹ بھر گیا۔ گہرا سانس بھرتا وہ صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ بہت ہی چالاکی سے فضا نے زارون کا موبائل اٹھاتے انابیہ کا واٹس ایپ کھولا۔ دھیرے سے زارون کے پاس بیٹھتے فرنٹ کیمرے سے تصویر بناتی وہ انابیہ کو سینڈ کر چکی تھی۔ اسپینڈنگ اے رومانٹک نائٹ ود ایچ ادر، ساتھ میں میسج بھی سینڈ کر دیا۔ اب اس کے دل کو سکون محسوس ہوا۔ موبائل واپس رکھتے وہ زارون کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیسے ہو اب؟ اس کے ماتھے کو چھوتے محبت سے بولی، لیکن زارون بالکل چپ تھا، جیسے شانت ہو جانا۔ وہ اسے پکار رہی تھی، پر وہ جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ یہ کیا، سو گیا ہے؟ میں نے اسے ایکسٹرا ڈوز والی میڈیسن دی ہے، پھر یہ ایک دم شانت کیسے ہو گیا؟ اسے تو ہائپر ہونا چاہیے۔ یہ شانت ہو گیا تو میرا کام خراب ہو جائے گا۔ اپنی طرف سے فل پروف پلاننگ کرتی وہ اسے ہلاتے ہوئے جگا رہی تھی کہ ایک دم سے اس نے اپنی سرخ آنکھیں کھولی کہ فضا گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ پھر ہمت مجتمع کرتے اس کی جانب بڑھتے اس کے مسلز کو پریس کیا۔ تمہیں میری طلب ہو رہی ہے زارون؟ تم چاہو تو میرے قرب کو حاصل کر سکتے ہو۔ وہ اس کے قریب ہوتی اپنی گرم سانسیں اس پر چھوڑتے بہکتے انداز میں بولی کہ اگلے ہی لمحے زارون کا ہاتھ اس کی گردن پر جا ٹکا اور گرفت بتدریج بڑھتی چلی گئی۔ زارون، چھوڑو مجھے، میرا سانس۔ فضا کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ اچانک زارون کے دماغ میں ہتھوڑے برسنے لگے تو وہ اپنا سر تھامے پیچھے کی جانب ہوا۔ کون سی میڈیسن دی ہے تم نے مجھے؟ وہ فوراً سمجھ گیا تھا کہ فضا نے اسے کچھ غلط دے دیا۔ کچھ بھی غلط نہیں، جھوٹ مت بولو، کچھ تو غلط کیا ہے تم نے میرے ساتھ، بولو۔ وہ پاس پڑی کانچ کی ٹیبل کو ٹھوکر مار گیا تو فضا ڈر کے دروازے میں دب گئی۔ او گاڈ، یہ تو آپے سے باہر ہو گیا، مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ وہ گھبرا کر دروازے کا لاک کھولتی باہر نکلی، جسے اپنے سامنے انابیہ کھڑی دکھائی تھی۔
उसे अंदर की जानिब धक्का देती बाहर से लॉक लगा गई। अब जो भी होगा अनाबिया तुम्हारे साथ होगा। मुझे यकीन है तुम इस अमल के लिए ज़ारून को कभी माफ़ नहीं कर पाओगी। वो अपने शैतानी दिमाग में प्लानिंग करती वहाँ से भाग निकली। अनाबिया जो ज़ारून के नंबर से तस्वीर देख पागल हुई थी और मीरब की मदद से वो यहाँ पहुँची थी, पर इस अचानक उफ्ताद पर वो बुरी तरह घबराई। ज़ारून, उसकी हालत काफ़ी बुरी हो रही थी। वो गुस्से से अपने सैंडो फाड़ चुका था। अनाबिया गूंग आंखों से उसे धड़कते दिल से देखते सांस रोकी हुई थी। उसकी सुर्ख आंखें उभरी वेन्स जैसे फटने को थीं। उसके गहरे सांस जैसे उसकी आखिरी सांस होने का पता दे रहे थे। ज़ारून, वो उसे इस हाल में नहीं देख सकी और बेख्तियार उसकी जानिब बढ़ी। वहीं रुक जाओ, करीब मत आना, यहाँ से जाओ। अना, वो अपने बाल नोच रहा था। वो इतने गुस्से की हालत में भी उसे पहचान रहा था। नाबिया के लिए ये सबसे बड़ी बात थी। इधर देखे मेरी तरफ ज़ारून। उसका चेहरा अपने हाथों में थामे उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही थी। दूर रहो अनाबी, उसने मुझे न जाने कौन सी मेडिसिन। कुछ गलत हो जाएगा, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा, प्लीज़ जाओ यहाँ से। वो खुद से उसे परे झटक रहा था, लेकिन वो उसके मज़ीद करीब होने लगे। उसका हाथ थामे अपने लबों से लगाया तो वो एक पल को थम सा गया। मुझे पता है आप मुझे तकलीफ़ नहीं देंगे, वो इतने यकीन से बोली कि ज़ारून को लगा कि उसके दिमाग की नस फट जाएगी। वो कैसे खुद पर काबू करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने झटके से अनाबिया को खुद से परे झटका। दूर रहो, मैं इस वक्त खुद पर से कंट्रोल खो रहा हूँ। तुम्हें दर्द दे दूंगा अनाबी, जाओ यहाँ से। वो पलटता तेज़ी से बाथरूम की जानिब बढ़ा। शावर के नीचे खड़ा हुआ। बहुत सोचते अनाबिया ने उसकी हालत देखते अपने आंसू पोंछे और एक फ़ैसला ले लिया। उसके पास जाते वो भी शावर के नीचे खड़ी होती भीगने लगी। वो ग्लास डोर पर मुक्के बरसा रहा था और अनाबिया ने डरते दिल से उसका चेहरा अपने सामने करते उसके होंठों पर दस्तरस जमाई। ज़ारून गहरे सांस भरते पीछे हटा। पल में उसकी आंखों में खुमारी छाई थी। सामने खड़े वजूद की तलब उसकी अंग अंग में वाज़ेह हुई थी। अनाबिया ने फिर से उसका चेहरा अपने हाथों में भरते उस पे बोसों की बौछार कर दी। वो अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींचे खुद पर काबू पा रहा था। एकदम से उसे दीवार के साथ लगाता वो गहरे सांस भरता उसे देखने लगा। क्यों खेल रही हो आग से, जल जाओगी, खाक हो जाओगी, उसे वार्न कर रहा था। लेकिन उसे जवाब दिए बिना फिर से उसके होंठों पर झुकी। इस बार उसकी शिद्दत ज़्यादा थी। ज़ारून ने गहरा सांस भरते आंखें मूंदते इस बार पूरी शिद्दत से उसे अपने हिसार में लिया और बेबाकी से उसके पूरे जिस्म पे अपना तसल्लुत जमा गया। अनाबिया की सिसकी उभरी तो वो पीछे हटा। नहीं, दूर हो जाओ, वो अपना सर थामे बाहर निकला। वो खुद को होश दिलाना चाह रहा था, लेकिन फिजा उसके साथ दुश्मनी कर गई थी। उसे हैवी डोज दे गई थी कि उसका दिमाग कुछ भी सोचने समझने की पोजीशन से निकल गया था। अनाबिया जानती थी इस फ्रस्ट्रेशन में वो खुद को नुकसान पहुंचा देगा, इसीलिए वो उसे अकेला छोड़ ही नहीं सकती थी। धड़कते दिल से वो बेपर्दा होती उसकी जानिब बढ़ा। उसके पास जाते उसके हाथों को थामा। उसे यूं देखता अपनी आंखें मीच गया। वो रो दिया था। अनाबिया ने उसका हाथ अपने दिल के मकाम पर रखा और उस लम्हे को सब कुछ भूलता इस सिन्फ नाजुक पर छाता चला गया। रात धीरे धीरे बीतती चली जा रही थी और वो एक दूसरे के लिए आम से खास होते जा रहे थे। पूरे कमरे में अनाबिया की सिसकियां गूंज रही थी। आम हालात में इस बॉडी बिल्डर को सहना एक मुश्किल अमर था। कुजा इस हालत में वो उस पर टूट कर बरसा तो वो टूट के बिखरी थी। पर क़यामत की रात थी, गुजर ही गई। सुबह हुई तो ज़ारून की आंख धीरे से खुली। उसके सीने पर सोई वो कोई और नहीं, अनाबिया ही थी। उसे अपनी हालत देखता वो पत्थर हुआ। रात भर उसने अपनी हैवानियत उस पर उतारी थी। हाँ, वो हैवानियत पर ही उतर आया था। उसका मुंह बोलता सबूत अनाबिया के जिस्म पर वो दाग थे जो उसने दिए थे। वो एकदम घबरा कर पीछे हटा। उसके दिल की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई थी कि अनाबिया की आंख भी खुल गई। बमुश्किल उसने अपने दुखते बदन को समेटा और ज़ारून की जानिब देखने लगी। उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई थी।
میں نے تمہارے ساتھ یہ سب، میں جانور بن گیا۔ وہ اپنے آپ پر پھر سے کنٹرول کھونے لگا تو وہ خود کو گھسیٹ کر اس کے پاس آئی۔ کچھ بھی برا نہیں ہوا، سب میری مرضی سے ہوا زارون۔ وہ اسے ریلیکس کرنے لگی۔ کیا بول رہی ہو؟ یہ بستر دیکھو، خود کو دیکھو۔ میں نے تمہیں اپنی بربریت کا نشانہ بنا دیا۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے گناہ کر دیا۔ وہ اپنے بال نوچتے بولا۔ نہیں زارو، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ اس سب کی ذمہ دار تو وہ فضا، اس نے آپ کو کوئی غلط میڈیسن دی ہے۔ انابی، میں تو ہوش میں نہیں تھا، تم تو ہوش میں تھی۔ میرے قریب نہ آتی، مجھے چھوڑ کر چلی جاتی۔ اس کے سینے پر سر رکھ کے روئے جا رہا تھا۔ وہ بھرپور توانا مرد اس وقت بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں نے اپنی مرضی سے کیا زارو، میں کیسے معاف کروں گا خود کو اس سب کے لیے؟ تمہیں روند ڈالا میں نے، اتنے زخم دیے۔ وہ اسے دیکھتے گہرا سانس بھرتے بولا۔ سب بھر جائیں گے، وہ ہچکیوں سے روتے بولی۔ اور روح کا زخم، وہ آپ اپنی محبت سے بھر دینا۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولی۔ اسے واپس فرش سے عرش پر لے گئی تھی۔ میں اس فضا کو چھوڑوں گا نہیں، جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ پھر سے آپا کھونے لگا۔ نہیں زارو، آپ قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ فضا نے اپنے پیشے کے ساتھ غداری کی ہے، اسے اس کی سزا قانون دے گا۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامے بولی تو آنکھیں نیچے خود پر ضبط کر گیا۔ ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم پاکستان واپس جائیں گے، وہ انابیہ سے بہت مان سے کہہ رہا تھا، اور انابیہ نے تھکے ہارے انداز میں اس کے سینے پہ سر رکھتے آنکھیں موند لی۔ بہت درد ہوا ہوگا نا؟ وہ پھر سے اس کی تکلیف کا سوچتے مرنے والا ہوا تھا۔ بہت زیادہ۔ وہ ہچکی لیتے اسے دیکھنے لگے۔ زارون نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ فضا کا ڈاکٹر کا لائسنس کینسل ہو گیا تھا اور اسے قانون نے اپنی حراست میں لے لیا۔ انابیہ اور زارون واپس پاکستان آ گئے۔ انابیہ نے زارون کو سنبھال لیا تھا، وہ اس کے غصے کو اب کنٹرول کرنا جان گئی تھی۔ زارون اپنے بچپن کے ٹراما سے نکل تو آیا، پر اب اسے انابیہ کے ساتھ کیا اپنا احساس جرم مارتا۔ وہ اس کے قریب جانے سے ڈرنے لگا، جبکہ انابیہ اسے اب کب کا معاف کر چکی تھی۔ اسے اندھیرے سے نکالتی واپس زندگی کی طرف لے آئی، ماضی کے پردے گراتے، حال اور مستقبل کو روشن کرتے۔ وہ پاکستان میں اپنوں کے پاس اب اپنی نئی زندگی کا آغاز کر چکا تھا۔ زارون شاہ، وہ شخص انٹرمیڈیٹ ایکسپلوزو جو برسوں اپنی ہی ذات میں قید رہا، جس کی روح ڈس آرڈر جیسے عذاب کا شکار تھی۔ وہ بیماری جو انسان کو لمحوں میں طوفان بنا دیتی ہے، مگر کوئی بیماری دائمی نہیں ہوتی، نہ جسم کی، نہ دل کی، اور نہ روح کی۔ اگر محبت، توجہ اور برداشت ہمارے ساتھ ہو تو زخم بھی بھر جاتے ہیں، اور زارون جیسا شخص واپس زندگی کی طرف بھی لوٹ آتا ہے۔ ڈراپ یور پازیٹیو کامنٹس۔